تمثل رسول فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پر محمد یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں اور نبی بانی کی حیثیت سے صرف چند منٹ آپ کو زحمت دینا چاہوں گا. مل کے ایسے صلوات پڑھیے کہ جیسے آل محمد صلوات کے لائق ہے. اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہ و اصحابہ و شیعتہ و موالیہ اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. اگر اس سے بلند ممکن ہے تو بلند صلوات پڑھنی ہے. اللہم صلی علی. سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں. اور زیادہ لمبا نہیں پڑھنا, تھوڑا سا بیدار رہیں, صرف 10-15 منٹ کی حاضری. میں نے عرض یہ کی ہے کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں. اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا. میں نے عرض یہ کی ہے کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں. اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا. اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا اور اس محمد نبی کا کہ جس نے ہمیں دائیں بائیں نہیں بلکہ آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی. یعنی آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی. صرف ایک جملے میں بتلانا چاہوں گا کہ کون آل محمد, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں. اور اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا. اس کے بعد لاکھ شکر ہے اس اللہ کا اور اس محمد نبی کا کہ جس نے ہمیں دائیں بائیں نہیں بلکہ آل محمد جیسی چوکھٹ عطا فرمائی. کون آل محمد؟ وہ آل محمد کہ جن کے بچے بھی اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. سلامت. یعنی وہ آل محمد کہ جن کے بچے بھی اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. جملہ تھوڑا سا مشکل تھا, آسان کر کے سمجھانا چاہوں گا صرف ایک جملے میں کہ کون آل محمد؟ وہ آل محمد کہ جس کا 12واں تاجدار آج بھی پردہ غیبت میں ہے. اور ہم التجا کرتے ہیں کہ مولا جلد سے جلد اس دنیا میں آئیے اور ہر علی ولی اللہ کے دشمن کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے یہ سمجھائیے کہ علی کل بھی واجب تھا, علی آج بھی واجب ہے. کل بھی واجب تھا, علی آج بھی واجب ہے. عزیزان گرامی قدر سامعین محترم موالیان حیدر کرات, میں نے آپ کے سامنے حسنین کے پاک نانا, زہرا کے پاک بابا, علی بادشاہ کے لارائے بادشاہ محمد کا فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں نبیوں کا سلطان ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات, کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. توجہ چاہتا ہوں, بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے.
یہاں قبلہ توجہ فرمائیے کہ اللہ نے، رسول نے اپنی زبان سے حسین کو کیا کہا ہے؟ چراغ ہدایت۔ توجہ چاہتا ہوں، صرف سمجھانا چاہتا ہوں، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہادی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہادی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں اللہ ہمیں چلنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ہمارے رہبر جو وہ ہادی، یعنی ہادی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے سائے میں اللہ ہمیں چلنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمارے ہادی ہیں۔ جیسے آدم ہادی ہے، نوح ہادی ہے، عیسیٰ ہادی ہے، یعنی وہ ہادی ہیں کہ جن کے سائے میں اللہ ہمیں چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اس منبع کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہلے ہادی خود جا کے ہدایت حاصل کرتا ہے، پھر لوگوں کی رہنمائی کے لیے منتخب ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہادی کسے کہتے ہیں؟ ہادی کسے کہتے ہیں کہ جس کے سائے میں اللہ ہمیں چلنے کا حکم دیتا ہے، اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اس منبع کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ پہلے ہادی خود چل کے جا کے خود ہدایت حاصل کرتا ہے، پھر ہماری رہنمائی کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک ہر نبی کو اللہ نے ہادی کہا ہے، کسی کو ہدایت نہیں کہا۔ آدم ہادی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، نوح ہادی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، عیسیٰ ہادی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے۔ توجہ، لیکن نبیوں کے سلطان نے حسین کو چراغ ہدایت کہہ کے کائنات کو یہ سمجھایا ہے کہ جس کسی کو بھی ہدایت چاہیے اسے حسین کے دروازے پہ آنا ہی پڑے گا۔ یعنی جس کسی شخص کو ہدایت چاہیے، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، اسے حسین ابن علی کے دروازے پہ آنا ہی پڑے گا۔ یعنی کیونکہ کربلا ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایسی جگہ کا نام ہے۔ کربلا کوئی عام چیز نہیں ہے، کربلا کوئی عام جگہ نہیں ہے کہ جہاں بس ایسے ہی گئے اور حادثہ ہوا وہ کربلا برپا ہوگی، نہیں، بلکہ کربلا جو ہے یہ ازل سے ایک دن کے لیے مقصد قائم تھا۔ یعنی ایسی کربلا کہ جس نے ایک دن میں 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا، یعنی اس ایک دن کے لیے۔ اور حسین ابن علی ایک ایسا چراغ ہدایت ہے، اور آپ دیکھیے کہ واحد حسین ابن علی ہے۔ اور آج کے دور میں دیکھیں کہ سائنس کا دور ہے، آج کا ہر بندہ دیکھتا ہے پوری کائنات میں، آج ہر بندہ کھانا کھانے کے لیے لوگوں کے قدموں میں گرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کھانا کھانے کے لیے لوگوں کے قدموں میں گرتا ہے، لیکن واحد ذات ہے حسین ابن علی کی۔ آج بھی زہرا کے لاڈلے کی نگری میں کھانا کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کے قدموں میں گرتے ہیں۔ یعنی حسین ابن علی نے قانون بدلا ہے، اور رب علی کی عزت کی قسم ہے ایسا قانون بدلا ہے کہ حسین ابن علی نے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک ہر کسی کو اللہ نے ہادی کا، ہدایت نہیں کہا۔ ہدایت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک ہر نبی نے کہا ہے کہ آؤ تمہیں جنت ملے گی، لیکن واحد حسین ہے جو شب عاشور چراغ بجھا کے کہتا جاؤ تمہیں جنت ملے گی۔ حسین ابن علی نے کائنات کے دستور کو بدلا ہے، شب عاشور چراغ بجھا کے کہہ رہا کہ جاؤ تمہیں جنت ملے گی۔ اور عزیزان گرامی قدر، حسین ابن علی کی ذات ایک ایسا مرکز ہے کہ جس کو ماننے کے لیے بندے کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، جس کو ماننے کے لیے بندے کا سنی ہونا ضروری نہیں ہے، جس کو ماننے کے لیے بندے کا وہابی ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ حسین ابن علی کو ماننے کے لیے بندے کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف انسان ہونا ضروری ہے۔ یعنی جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسین ابن علی ہے۔ ایسے نہیں پیغمبر نے کہہ دیا کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ کسی نے دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ چراغ ہدایت نہیں ہیں، کیا آپ کشتی نجات نہیں ہے، لیکن آپ نے حسین کو ہی کیوں کشتی ہدایت کا چراغ ہدایت کہا ہے اور کشتی نجات کہا؟ فرمایا کہ ہم 14 کے 14 جو ہے یہ چراغ ہدایت بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں، لیکن حسین سب سے تیز ترین اور محکم ترین کشتی نجات۔ اور اس کی مثال شب عاشور حسین نے دی ہے کہ وہ 2 محرم سے لے کے 9 محرم تک لعنت اللہ تھا، ایک لمحے کے لیے اپنی پیشانی کو حسین کے سجدے پہ، حسین کے دروازے پہ جھکایا، لعنت اللہ سے علیہ السلام بن کے آ گیا۔
یعنی اتنی محکم اور تیز ترین کشتی ہے نجات، وہ ہو کہ جو لعنت اللہ تھا، لیکن ایک پل کے لیے آ کے اپنا سر جو ہے دروازہ حسین پہ رکھا اور علیہ السلام بن گیا۔ یعنی حسین ابن علی کی ذات ایک ایسی ہے، تو کیا آپ سوچئے کہ کیا حسین آج بھی اتنے قریب نہیں ہے؟ کیا آج حسین ابن علی اتنے قریب نہیں ہے؟ حسین ابن علی آج بھی اتنے ہی قریب ہے، لیکن ہمیں حر بننا نہیں آتی۔ کبھی غور و فکر کریں، کبھی کربلا کو سوچیں۔ کربلا ایک ایسی جگہ کا نام ہے، کربلا ایک ایسی جگہ کا نام ہے، کسی شاعر نے لکھا، اس نے کہا زندگی سے تنگ ہو کر کربلا گیا تھا موت مانگنے۔ توجہ چاہتا ہوں، زندگی سے تنگ ہو کر کربلا گیا تھا موت مانگنے، کفن حسین نے دیا، کہا حیات رہو۔ کفن حسین نے دیا، کہا حیات رہو۔ یہ کربلا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی شخص بھی جائے اور خالی باعث کو رکھ جائے۔ کربلا ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جہاں انبیاء بھی جاتے ہیں، جہاں فرشتے بھی جاتے ہیں، جہاں دنیا کا ہر بے بس انسان جس کو رزق کھانے کے لیے چاہتا ہے تو وہ حسین ابن علی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں آپ نے بڑے سے بڑے بادشاہ دیکھے ہوں گے، بڑے سے بڑے شہنشاہ دیکھے ہوں گے، لیکن رب علی کی عزت کی قسم ہے اتنے کسی کے نوکر نہیں ہے جتنے حسین کے نوکر ہیں۔ اتنا کھانے کے لیے دنیا میں کوئی پیر نہیں دیتا جتنا کھانے کے لیے حسین دیتا ہے۔ جی دوسرے لوگ بھی اپنے پیروں کے لنگر دیتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ ان کا پیر بھائی کھائے، ان کا ہم مذہب کھائے، ان کا ہم عقیدہ کھائے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین ابن علی نے جہاں بھی دنیا میں کھانے کے لیے دیا ہے، حسین کا لنگر نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھلایا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے بانٹا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھایا جاتا ہے۔ اس میں کسی کی شرط نہیں ہے کہ کوئی پیر بھائی ہو۔ پوری کائنات میں اللہ کی عزت کی قسم ہے صرف دو ہی ہستیاں ایسے کھانے کے لیے دیتی ہے، یا کھانے کے لیے ایسے خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ یعنی جن کے لیے کھانے کے لیے کسی کی شرط نہیں ہے، دو ہی ہستیاں ہیں کائنات میں، یا خدا دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دے رہا ہے، اور حسین ابن علی بھی کائنات میں ایسی ہی چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے جو کسی اپنے دوست اور دشمن کو نہیں دے، بلکہ جو دروازے پہ سچے دل سے آ جائے وہ علیہ السلام۔ اور زندگی میں یہی ہمارے پاس ایک راہ ہدایت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جس مرحوم کی مجلس ہے یہ شیخ کا عزادار ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ عزاداری مظلوم کربلا، ہم یہاں بیٹھے ہیں رونے کے لیے کہ یہ شیخ کا عزادار تھا، دنیا سے چلا گیا، لیکن پوری کائنات میں واحد اہل تشیع قوم ایسی ہے کہ جو مرنے سے پہلے اپنا کفن خود خریدتی ہے۔ پوری قوم، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی کفن خریدے، کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمیں موت نقصان نہیں دے سکتی۔ موت ہے علی کے نوکروں میں سے، توجہ چاہتا ہوں اگر تھکے نہیں ہے، موت ہے علی کے نوکروں میں سے۔ اسی لیے تو مسجد کوفہ کے ممبر پہ علی بادشاہ تشریف فرما ہے، اور علی دیکھ کے مسکرا کے فرماتے کائنات میں ارض و سما پہ جس جگہ پہ بھی جس کی بھی روح قبض ہوتی ہے اتنی دیر تک کسی کی روح قبض نہیں ہوتی جتنی دیر تک میں علی اس کے سرحانے نہ آ جاؤں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ کے مر جاتا ہے، کوئی مجھے دیکھنے کے لیے مر جاتا ہے، کوئی مجھے دیکھنے کے لیے مر جاتا ہے، اور کوئی مجھے مل کے سارے اور اپنے علی کی عزت کی قسم ہے حسین بادشاہ مظلوم کربلا۔ اور آپ نے کبھی توجہ کی ہے کہ رسول نے جو فرمان فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں جو ہے علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں لفظ باب نہیں ہے، یعنی واحد نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہاں لفظ باب و ہا ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ یعنی رسول یہ کہہ کے کائنات کو بتا رہے کہ میرے بعد واحد ایک علی دروازہ نہیں ہے بلکہ 14 دروازے ہیں، جس دروازے سے بھی داخل ہو گئے مجھ تک پہنچ جاؤ۔ اور حسین ابن علی کی اور پوری کائنات میں آپ دیکھیں، اور آج سائنس کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی یہ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، صرف فضائل کا آخری جملہ، کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے
جس نے کبھی کار میں سفر نہ کیا ہو. سب نے کار میں سفر کیا ہے نا, جو جاگ رہے کار میں سفر کیا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ کار کے چلنے کے لیے قانون کیا ہے. کار کے چلنے کے لیے اس کے گیئر کتنے ہوتے ہیں؟ 5. توجہ چاہتا ہوں, گیئر کتنے ہوتے ہیں؟ 5. پیروں کے نیچے کتنے ہوتے ہیں؟ 3. ریس, کلچ, بریک. اور دنیا کے سائنسدانوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ اگر گاڑی سیدھی رکھنا چاہتے ہو تو 5 کا دامن ہاتھ میں رکھو, 3 پہ پاؤں رکھو, گاڑی سیدھی جلدی جلدی آئے. زندگی کی اگر گاڑی جو ہے وہ چلانا چاہتے تو حسین ابن علی کے دروازے پہ آنا ہی پڑے. یہ کربلا کی نگری ایک ایسی نگری ہے کہ جہاں انبیاء نہیں ٹھہر سکے. یہ کربلا کی نگری ایسی نگری ہے کہ جہاں نبیوں کی مشکلیں حل نہیں ہوئی. آپ دیکھیں کہ آج ہم یہ فرش عذاب بچھا کے بیٹھے ہیں. جس مرحوم کے کبھی کوئی اس مرحوم سے جا کے پوچھے کہ تمہیں بتاؤ کہ کیا مقام ملا ہے, یہ جواب آدھی رات کے وقت حسین کے فرش عذاب پہ بیٹھے. القطرہ والا لکھتا ہے کہ جب کسی عزادار کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے پہلے چل کے جناب سیدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ سیدہ آپ کا غلام ہے, آپ کا عزادار ہے, اجازت ہے اس کی روح قبض کر لیجیے. سیدہ سوال کر کے کہتی ہے کہ کہاں سے روح قبض کرو؟ دیکھ کے کہتا سیدہ زبان سے کرو. سیدہ فرماتی نہیں, پتہ نہیں زبان سے کتنی مرتبہ ایک دن میں ہائے حسین کہتا تھا. سیدہ سینے سے, اور میں اس کا لباس ہٹا کے دیکھ, آج بھی سینے پہ داغ ماتم کے نشان. سیدہ آنکھوں سے, یہ رومال دیکھ, اس کے آنسو میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے. تو سیدہ سے کیسے کہا جاؤ جنت میں میرے محل کے سامنے درخت لگا ہوا ہے, اس میں سے ایک پھول اتار کے لے کے آؤ, اور وہ پھول مومن کو اس کی خوشبو دو, خوشبو بن کے روح مومن کی جو ہے اس پھول میں سما جائے. عزادار کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا, اور آپ یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے, پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دفنا کے گھر آگے بیٹھ کے ہوں گے نا, تو آپ گھر میں آ کے چارپائی کو خالی دے کے رو رہے ہوں گے, تو وہاں حسین کی ماں اس کے لیے رو رہی ہوگی. جو مجلس حسین میں بیٹھ کے اس کے بچوں کا تذکرہ سن کر روتا, جو مجلس حسین ابن علی میں بیٹھ کے ان کا ذکر سن کے روتا, صرف کس لیے؟ آپ دیکھیے کہ آج یہ روڈ چل رہے ہیں, آپ روڈ کی طرف جاتے دیکھیں, روزانہ پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اگر کسی جوان کی میت پڑی ہو نا اور کوئی پاس سے گزرے, لگتا اس کا کچھ نہیں, لیکن سب سے پہلا اس کے منہ سے فکرہ یہ نکلتا ہے یار اس کا جوان بیٹا ایسے مر گیا. اور آپ تصور کریں کہ جو سڑک پہ مرا ہوا ایک شخص پڑا, آپ اس کو کچھ نہیں لگتے, لیکن آپ کا دل بھرا ہوا ہے. اگر اسی کے قریب سے اس کے اہل محلہ گزرے تو ان پہ کیا بیتے گی؟ اور آپ پھر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہی خون میں لت پت پڑا ہوا لاشا ہو, اگر اسی لاشے کے قریب سے اس کی بہن کا گزر ہو جائے تو اس پہ کیا ہوگی؟ اس کی بہن کا گزر ہو جائے کیا گزرے گی؟ آپ دیکھیں غریب کی بیٹی, جب کسی غریب کی بیٹی مرتی ہے تو 20 سال بعد اس کے بابا سے جا کے پوچھو کہ تمہاری بیٹی کی قبر کہاں ہے, ہاتھ پکڑے, 20 سال بعد بھی جا کے اپنی بیٹی کی قبر کا نشان دکھائے گا, یہ میری بیٹی کی قبر ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے, کوئی محمد سے جا کے پوچھے تیرے منار تو نظر آتے تیری بیٹی کی قبر کہاں, آج رکا جن کی آنکھیں کوئی محمد سے جا کے پوچھے تیری بیٹی کی قبر کہاں, تیری بیٹی کی قبر کا نشان کیا. ابھی محمد کی غربت ابھی ختم نہیں ہوگی کہ اتنی دیر میں روتے روتے علی آئیں گے, دیکھ کے کہیں گے یا رسول اللہ بے شک آپ کی بیٹی کی قبر کا نشان نہیں ہے, لیکن ہے تو آپ کے اپنے شہر میں نا. دیکھ میری بیٹی کو شام میں رہ جیسے شام. ابھی محمد اور علی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اتنی دیر میں چلتے چلتے میرا مولا حسین آئے گا.
اللہ کی عزت کی قسم اگر آخری جملہ یہ سمجھ میں آ گیا تو رونے کے لیے کافی ہے. رات بستر پہ بھی میرے لیے دعا کریں گے اور اسی غم کے صدقے میں مالک مرحوم کے درجات بلند فرمائے. اتنی دیر ابھی باتیں چل رہی ہوں گی, محمد اور علی گفتگو کر رہے ہوں گے کہ اتنی دیر میں چلتے چلتے حسین ہے یہ دیکھ کے کہا نانا آپ بھی رکو, بابا آپ بھی رکو, میں آپ سے دونوں سے بڑا غریب ہوں. دیکھ کہا حسین بیٹا تم کیسے بڑے غریب ہو؟ دیکھ رو کے رہے گا بابا کم از کم آپ کی بیٹیوں کو کفن تو ملے ہے نا, دیکھ میری بیٹی کو کفن نصیب. اجر کو مل اللہ جن کی 4 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, اللہ کی عزت کی قسم ہے. کسی نے سید سجاد سے پوچھا, اس نے کہا مولا دنیا میں سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ سید سجاد رو کے کہتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو مارا جائے. اجر کو مل اللہ, اجر کو مل اللہ. جیسے یہ کہا ہے نا کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو مارا جائے. دیکھے کہتے مولا اس سے بھی کوئی مشکل کام ہے؟ دیکھے کہا ہاں اس سے بھی مشکل کام ہے. کہا مولا وہ کیا ہے؟ دیکھے کہا کہ کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو مارا جائے اور بھائی اسے چھڑا ہی نہ سکے. 1600 میل کے سفر, یہ دونوں کام کیے ہیں مسلمانوں. بھائیوں کے سامنے بہنوں کو مارا ہے, بہنوں کے سامنے بھائیوں کو مارا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے غریب سے غریب کی بھائی ہو نا, بیٹیاں جب آتی ہیں اگر امیر بھائی عید دینے کے لیے آئے نا تو بیٹی خوش ہو کے کہتی ہے, بہن خوش ہو کے کہتی ہے کہ مجھے سب کے سامنے عید دو تاکہ ان کو بھی پتا چلے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر بھائی غریب ہو نا تو بہن اسے پکڑ کے ہاتھ سائڈ پہ لے جاتی ہے اور دیکھ کے کہتی مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ایک سوال ضرور کرتی ہے, دیکھ کے کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا, لیکن اگر میں مر جاؤں ایک کفن لے کے میرے جنازے میں آ جانا. اسی لیے تو سید سجاد روتے روتے کہتے میرے بھائی امام کی 4 سالہ بیٹی کو مظلومانہ شہادت پڑھ رہے. میرا دل ہے کہ اس نے میرے مولا کی بیٹی کا مصائب پڑھا ہے تو میرا دل ہے کہ میں بڑی سین کا مصائب پڑھا. صرف 1-2 جملے. اللہ کی عزت کی قسم ہے شام کا وقت ہے اور شام کھا گیا ہے رہتے گھرانے کو. اسی لیے تو سید سجاد کے پاس جب بھی شام کا لفظ آتا نا تو سید رو کے بہت روتے تھے میرے مولا. اور کسی دیکھنے والے دیکھا اس نے کہا مولا شہادت آپ کا حصہ ہے, آپ کے بابا کو شہادت ملی ہے, آپ کیوں ایسے شام کو یاد کر کر کے روتے ہیں؟ دیکھے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا, شہادت تو ہمارا حصہ ہے, کہ ہماری ماں بہنوں کی چادریں لوٹنا بھی ہمارا حصہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو شام کے غم میں رو رہے ہو مالک تمہیں سوائے غم حسین کے وہ غم نہ دے. اسی غم کے صدقے میں مالک مرحوم کے درجات بلند کرے. اسی لیے علامہ حسین بس جاڑا سا مجلس پڑھ لے اور مجلس پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ جب تھک گئی نا علی کی بیٹی تو علی کی بیٹی نے چاہا میں تھوڑی دیر آرام کروں. تو جیسے ہی علی کی بیٹی درخت کے پاس گئی نا تو درخت کے پاس جا کے علی کی بیٹی نے آرام کرنے کے لیے اپنی پیشانی کا سہارا لیا. ابھی جب جیسے کہا نا کہ اپنی پیشانی کا سہارا لیا, مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو سکا قبلہ آپ جو پڑھ رہے ہیں میں اس پہ متفق ہوں, لیکن قبلہ جب کوئی بندہ آرام کرتا ہے تو وہ اپنی پیشانی کا سہارا نہیں لیتا بلکہ اپنی کمر کا سہارا لیتا ہے. حسین بجانا صاحب کا ماما کھل کے گردن میں آ گیا. دیکھ کے کہتے ہیں کہ پشت کا سہارا وہ لیتا ہے کہ جس کی پشت سلامت ہو. اتنا مارا علی کی بیٹی کو کہ رو رو کے کہتی تھی اے مسلمانوں میں علی کی بیٹی. میرے مالک خالق اللہ جو واسطہ ہے ان روتی ہوئی آنکھوں کا, مرحوم کے درجات کو بلند فرما. میرے مالک و خالق اللہ تجھے واسطہ ہے کریم کربلا کی 4 سالہ مسلموں کا, جو کوئی بھی بے اولاد ہے مالک ان کو صاحب اولاد عطا فرما. میرے مالک و خالق اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت ناصر فرما. اے رب جہاں بچتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے برسے. بچوں کو عطا کر جس پر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب اپنے مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولا محمد, ہر جوان کو ولی اکبر کا جگر دے. ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کے صدار ہیں مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے.
جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ کر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ جاتی ہے جان تو بے شک چلی جائے، مگر عباس کے پرچم پر کبھی آنچ نہ آئے۔ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ میرے مالک اللہ ہمارے سب سے پہلے اور آخری ہاتھ ہے، میرے مالک اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے جانثاروں میں شمار فرما، ہمیں امام کے اصحاب میں شمار فرما، اور اسی ذکر کے صدقے میں مرحوم کے درجات بلند فرما۔ میرے خدایا ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ شمار فرما۔ میرے خدایا تجھے واسطہ ہے کریم کربلا کی عزت و عصمت کا، جتنے بھی اس خاندان سے چھوٹے سے لے کے جتنے حاضرین مجالس ہیں، ان کے خاندان میں سے چھوٹے سے لے کے بڑے تک مر کے قبرستان پہنچ چکے ہیں، مالک ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے، اور ایک مرتبہ مرحوم و مغفور کے لیے سورہ فاتحہ۔